بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں اللہ بخش فاروقی، آپ دیکھ رہے ہیں فاروقی آن لائن یوٹیوب چینل۔ آج ہم آسان دین کورس کا تیسرا حصہ شروع کر رہے ہیں اور لیکچر نمبر 8 ہے۔ آج ہم سیکھیں گے نماز کی شرائط، وہ چیزیں جو نماز کے باہر ہیں اور ان کا ہونا ضروری ہے۔ ایک چیز بھی نہ ہوئی تو نماز نہیں ہوگی۔ اس میں پہلی چیز آتی ہے طہارت، پاکی حاصل کرنا۔ پھر اس میں مزید 3 چیزیں ہیں، نمازی کا جسم بھی پاک ہو، نمازی کا لباس بھی پاک ہو، اور جہاں پہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ دیکھیے اسلام کتنا صفائی پسند دین ہے، جو ہمیں عبادت کے لیے پاکی اور صفائی کا حکم دیتا ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ طہارت ہے۔ جسم پاک ہو، لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور اس کے بعد ہے ستر عورت۔ اتنا لباس جو مرد کے لیے ناف سے گھٹنوں تک، عورت کے لیے پورا جسم ہے۔ اور آج کل کے اس دور میں مرد کے لیے وہ لباس ہے جو لوگوں کے سامنے پہن کے آتا ہے۔ یہ شرط وہی برقرار رکھی گئی ہے جو ابتدائی اسلام میں لوگوں کے پاس لباس کی کمی ہوتی تھی، تو اگر کسی کے پاس اتنا کپڑا میسر ہوتا جس سے سطر جو ہے وہ ڈھانپا جا سکتا تھا، تو نماز کے لیے شرط وہی ہے۔ مگر ہمارے لیے وہ لباس جو ہم لوگوں کے سامنے پہن کے آتے ہیں، وہ لباس نماز کے لیے ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے استقبال قبلہ۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف رخ ہونا ضروری ہے، اور آج کل یہ بہت آسان ہو چکا ہے۔ جن کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے، قبلہ لوکیشن اس میں سے نکال کے آپ قبلہ لوکیٹر خانہ کعبہ کی سمت معلوم کر سکتے ہیں۔ مسجد کے ذریعے بھی یہ سمت جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یہ نماز کی شرائط میں سے تیسری شرط ہے۔ اس کے بعد چوتھی شرط ہے نماز کا وقت ہونا۔ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہو۔ اگر نماز کا وقت گزر گیا ہے، اب نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ والی نماز نہیں ہوگی۔ اب اس کو قضا جو ہے وہ کر کے ادا کر سکتے ہیں۔ نماز کو جان بوجھ کے قضا کر دینا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو نماز کے اوقات کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے دعوت اسلامی کی اپلیکیشن پلے سٹور سے ایپل سٹور پہ جا کے پریئر ٹائمز نام سے آپ اپلیکیشن کو انسٹال کر سکتے ہیں۔ ہر نماز کا بقیہ ٹائم کتنا ہے وہ آپ کو اپلیکیشن کے ذریعے معلوم ہو جائے گا۔ اگلی نماز کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آذان کی صورت میں جو ہے پتہ چلے گا کہ اب نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہے 5ویں شرط نیت۔ جب ہم نماز پڑھنے لگیں گے تو اس وقت ہم نے نیت کرنی ہے۔ تو نیت کیونکہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں، جب دل میں نیت کر لی تو اس کی نیت ہو جائے گی، اس پہ یوں عمل ہو جائے گا۔ اور زبان سے کہہ لینا مستحب ہے، جیسے ہم نماز کے لیے کہتے ہیں نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی 4 رکعت نماز سنت یا فرض، اور منہ طرف خانہ کعبہ شریف، بندگی خدا تعالیٰ کی، اللہ اکبر۔ یہ جو الفاظ زبان سے کہتے ہیں یہ کہنا مستحب ہے، اور یہ نیت دل میں ہونا یہ ضروری ہے، وہ شرط ہے۔ اس کے بعد ہے تکبیر تحریمہ۔ یہ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ جب ہم نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ دونوں ہاتھ جو ہیں کانوں کی لو تک جو ہیں وہ ان کو چھو جائیں اور ہاتھ یوں سیدھے ہوں۔ اب ہم کہیں گے اللہ اکبر، اور ناف کے نیچے اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اس سے اب جو نماز کے علاوہ جو کام ہوتے ہیں وہ ہم پہ حرام ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نماز شروع ہو گئی، اب بندہ نماز میں آ گیا ہے، نماز کے باہر والا کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے نماز کے فرائض، جو نماز کے اندر جو فرض ہوتے ہیں ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے اور وہ کون کون سے ہیں۔ تو ان کو فرائض کو، شرائط کو سیکھیے اور اپنی نماز کو درست کیجیے۔